بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے پنچایت، جس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ منشی پریم چند کی پیدائش کا سال ہے 1880، ان کی وفات کا سال ہے 1936۔ پریم چند کا اصل نام جو ہے وہ دھمپت رائے، جبکہ ان کی جائے پیدائش یعنی جہاں پیدا ہوئے جس گاؤں میں، وہ گاؤں ملہی، ضلع بنارس ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے جو افسانوں کے جو مجموعے ہیں جو زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور زاد راہ یہ زیادہ اہم ہوئے۔ انہوں نے افسانوں کے علاوہ چند ناول بھی لکھے ہیں۔ ان کے جو ناول ہیں ان میں میدان عمل، بازار حسن اور گودان کو زیادہ شہرت۔ اس سبق کا جو ہے چھوٹا سا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دو دوستوں کی جو ہے وہ کہانی ہوتی ہے، ایک کا نام جمن شیخ اور ایک ہوتا ہے الگو چودھری۔ اس سبق کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو پنچایت کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے انصاف کرنے والے یا فیصلہ کرنے والی محفل۔ تو جو ہے پہلے جو پنچایت کے اندر جو مقدمہ پیش ہوتا ہے وہ جمن شیخ اور اس کی خالہ کا ہوتا ہے، جو کہ اس کی جائیداد کا اور اس پہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے خالہ جو ہے اس کی پنچایت بلاتی ہے اور اس کے وہ اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو کافی دیر اس کے بعد پنچ مقرر کیا جاتا ہے، یعنی اس محفل کا جو سربراہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے کیا اس کو الگو چودھری کو اس کا پنچ مقرر کرتے ہیں۔ جبکہ جمن شیخ کیونکہ اس کا وہ دوست ہوتا ہے، وہ اس کا خیال ہوتا ہے چونکہ یہ الگو چودھری میرا دوست ہے تو اس لیے وہ خالہ کی بجائے میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن جب وہ بات چیت ہوتی ہے، ساری بحث ہوتی ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے مقدمہ، ساری بات سننے کے بعد پھر جو ہے کیا ہے کہ الگو چودھری سارے جو ہے وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ الگو سے کہتا ہے کہ یہ ذاتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے، تم خالہ کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ ہبہ نامہ یا رجسٹری جو ہے وہ منسوخ تصور ہو۔ اس بات پہ جو جمن شیخ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس کا دشمن بن جاتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور میرے جو ہے وہ میرے حق میں فیصلہ کرنے کی بجائے خالہ کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ الگو نے وہاں پہ دوستی یا اس چیز کو نہیں دیکھا، اس نے انصاف اور حق کا جو ہے اس کے مطابق فیصلہ جو ہے اس نے کیا۔ تو اس جو ہے اس بات پہ وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے، تو وہ موقع اس کو جلد ہی مل جاتا ہے۔ تو الگو چودھری جو تھا وہ ایک بیلوں کی ایک جوڑی لے کے آتا ہے، تو اس میں سے وہ ایک بیل جو ہے وہ مر جاتا ہے، دوسرا بیل اس نے بہترے کوشش کی ڈھونڈنے کی اس کے ساتھ کا، لیکن اس کو نہ ملا۔ مجبوراً اس نے وہ بیل فروخت کرنے کا سوچا۔ تو اس گاؤں کے اندر ایک سمجھو سیٹھ نام کا ایک آدمی تھا جو کہ ایک تاجر تھا، اس نے وہ بیل اس کے جو ہے وہ خرید لیا اور پیسوں کا جو ہے معاملہ چند دن یا ایک مہینے کے بعد ادا کرنے کا جو ہے اس نے وعدہ کیا۔ تو اس کے بعد وہ سمجھو سیٹھ بیل کے ساتھ برا سلوک کرتا، جو ہے وہ کئی چکر شہر منڈی کے لگاتا اور پھر وہاں سے چیزیں لاد کر گاؤں میں لے آتا، اس کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیتا۔ چند ہی دنوں کے اندر وہ بیل جو ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا اور آخرکار جو ہے وہ منڈی سے واپسی پر جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بیل جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اب وہ اس کے پیسے جو بقایا جات تھے وہ ادا نہیں کرتا، تو وہ بار بار کے چکر لگانے کے بعد بھی الگو چودھری کو اس کی ادائیگی نہیں کرتا، تو مجبوراً پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ پنچایت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، پھر پنچایت بلائی جاتی ہے۔ اب جو ہے وہ سمجھو سیٹھ جلدی سے جو ہے وہ جمن شیخ کو جو ہے اس کا پنچ مقرر کرتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اب یہ دوست نہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس لیے یہ اب میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن جب جمن شیخ اس مسند پر بیٹھتا ہے، اس عہدے پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے، ساری بات اس کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اس وقت اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے حق اور قانون کا حساب دیکھا جاتا ہے، یہاں پہ دوستی رشتہ داری اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ پھر وہ جو ہے دونوں اطراف سے بات سننے کے بعد پھر وہ الگو چودھری کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، تو وہ اس بات میں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس سے معافی مانگتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ کیا تھا، میں تم سے ناراض تھا کہ تم نے میرے خلاف فیصلہ دیا، لیکن جب اس بات پہنچا، اس مسند پہ بیٹھا، تب مجھ پر یہ واضح ہوا کہ یہاں پر دوستی اور رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، بلکہ جو ہے وہ کیا حق کیا قانون اور انصاف کے اصولوں کو مکمل طور پر سامنے رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس سبق میں ایک یہ بھی جو ہے سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، اخلاقی سبق ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ نیکی ہمیشہ کتنے بھی مشکل حالات سے گزرے، آخر بدی پر جو ہے اس کو کامیابی ملتی ہے اور وہ بدی پر غالب رہتی ہے۔ اب ہمیں سبق کے جو اندر جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہم لوگ کریں گے کہ یہ مشکل الفاظ جو ہیں یہ
پیراگراف کی تشریح یا نثر پارہ کی تشریح میں بھی جو ہے وہ کام آتے اور ایک آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جی یارانہ دوستی، کامل اعتماد، اعتبار ہونا، بھروسہ ہونا، پدر بزرگوار، والد محترم، ساجہ ہونا، مشترکہ ہونا، زانو ادب طے کرنا، شاگرد ہونا، شاگردی اختیار کرنا، منطق، سوچ، دانست، سمجھ، مائل ہونا، راغب ہونا، رسوخ، واقفیت، خوبی تقدیر، قسمت کی خوبی، وضع، انداز، تحصیل علم حاصل کرنا، کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا یعنی کوئی کسر نہ چھوڑی، چکر لگانا، بار بار آنا جانا، تحکمانہ، حاکم کی طرح، کایا پلٹ، بڑی تبدیلی، جرح کرنا، بحث کرنا، قرب و جوار، ارد گرد، غداری، بے وفائی، دم لینا، سانس لینا اور تناور مضبوط، بے کس، مجبور، سہا جاتا، برداشت ہوتا، پنچوں، فیصلہ کرنے والے، ان بن، جھگڑا، ماہوار، ماہانہ، سناٹے میں آ گیا، خاموش ہو گیا، تاہین حیات، پوری زندگی، لینا، بد دعا لینا، منسوخ، ختم، حکم سر ماتھے پر، خوشی سے، ہبہ نامہ، اقرار نامہ اور شان فضیلت، بڑائی سے یا فخر سے، واسطہ، تعلق، اندیشہ، خدشہ، رزم گاہ، لڑائی کا میدان، تشبیہات، مثالیں، ہانکنا، چلانا، ناچار، مجبور ہو کر، شیریں بیانی، نرم لہجہ، استعارے، اشارے، دغا بازی، دھوکہ دہی، صلاح مشورہ، ہاؤ چھوٹ جانا، دم نکل جانا، کھیوے پھیرے۔ اب الفاظ کے معنی کے بعد مشق کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات جو ہے وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے جمن شیخ اور الگو چودھری میں دوستی کا آغاز کب ہوا؟ اور اس کا جواب کیا ہوگا کہ ان میں دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں جمن کے والد شیخ جمراتی کے شاگرد تھے۔ دوسرا سوال ہے جمن شیخ کی بیوی کا خالہ کی ملکیت کے ہبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد اس سے کیسا سلوک تھا؟ شیخ جمن کی بیوی نے ہبہ نامہ کی رجسٹری کے بعد خالہ کی خدمت کرنا چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ سے روٹی کی مقدار، سالن کی مقدار روٹیوں سے کام کر دی۔ تیسرا سوال ہے الگو چودھری کے 5 مقرر ہونے پر شیخ جمن کیوں خوش تھا؟ شیخ جمن الگو چودھری کے 5 مقرر ہونے پر اس لیے خوش تھا کیونکہ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ چوتھا سوال ہے الگو چودھری نے کیا فیصلہ سنایا؟ الگو چودھری نے یہ فیصلہ سنایا کہ جمن زیادتی سراسر تمہاری ہے، کھیتوں سے معقول منافع ہوتا ہے، تم خالہ کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو یہ ہبہ نامہ منسوخ تصور ہوگا۔ 5واں سوال ہے الگو چودھری کا فیصلہ سن کر شیخ جمن کا رد عمل کیا؟ فیصلہ سن کر جمن شیخ جو ہے سناٹے میں آ گیا اور احباب سے کہنے لگا کہ بھائی اس زمانے میں دوستی یہی ہے کہ جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اس کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ چھٹا سوال ہے الگو چودھری نے سمجھو سیٹھ کو بیل کیوں فروخت کیا؟ الگو چودھری کے پاس بیلوں کی جوڑی تھی، ان میں سے ایک بیل مر گیا تو اکیلا بیل کسی کام کا نہ تھا، اس لیے دوسرا بیل اس نے فروخت کر دیا۔ 7واں سوال ہے سمجھو سیٹھ نے الگو چودھری سے خریدے ہوئے بیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس کا جواب ہے سمجھو نے بیل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، دن میں کئی دفعہ سامان لاد کر منڈی لے جاتا اور وہاں اسے کھانے کے لیے سوکھا بھوس دیتا اور وہ سانس بھی نہ لینے پاتا کہ پھر سے واپسی کرا لیتا، اس لیے چند دنوں میں ہی اس کا کچومر نکل گیا۔ 8واں سوال ہے الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے کون سا تنازعہ پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ اس کا جواب ہے الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ نے بیل کی قیمت کا تنازعہ پنچایت کے سامنے پیش کیا۔ 9واں سوال ہے شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ شیخ جمن نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے تمام اصولوں کو پورا کیا۔ اب آتے ہیں نثر پارہ کی تشریح جو کہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے اور ایک جو ہے سوال امتحان کے اندر 2 ہوتے ہیں پیراگراف جن کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور ہر پیراگراف جو ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ وہاں پہ پیپر کے اندر پورا پیراگراف لکھنے کے بجائے سوالیہ پیپر پہ جو نثر پارہ ہوتا ہے اس کے شروع کے 2-4 الفاظ لکھیں گے، پھر ڈاٹ دے کر اس پیراگراف کے آخری 2-4 الفاظ لکھیں گے۔ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سے والے پیراگراف کی تشریح کر رہے ہیں اور وہ پیراگراف کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پہ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اب ہم نے یہ پیراگراف کرنا ہے، یہ پہلا پیراگراف ہی ہے سبق کے شروعات کا کہ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ یہاں سے یہ پیراگراف شروع ہو رہا ہے، ڈاٹ کا مطلب ہے کہ یہ پیراگراف جاری ہے اور اپنا گھر چھوڑ دیتے یہاں پہ آ کے یہ پیراگراف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے وہ ہوگی حوالہ متن۔ اس کے اندر 2 ہیں،
یعنی سبق کا عنوان ہوتا ہے اور مصنف کا نام. سبق کا عنوان ہے پنچایت اور مصنف کا نام ہے منشی پریم چند. جب یہ حوالہ متن دونوں ٹھیک ہوتے ہیں تو آدھا آدھا نمبر، یعنی آدھا نمبر سبق عنوان کا اور آدھا نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا. اس طرح ایک نمبر جو ہے یہ حوالہ متن کا ملتا ہے. اس کے بعد جو ہیڈنگ ہوگی وہ ہوگی خط کشیدہ الفاظ کے معنی. یہاں پہ یہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ الفاظ لکھنے ہیں جو کہ پیراگراف کے اندر خط کشیدہ ہوں گے، یعنی اس کے اوپر لائن لگی ہوگی. اس کے علاوہ یہاں پر معنی نہیں لکھنے. یہاں پہ مثلا یہاں پہ یہ 4 الفاظ ہیں جس کے ہم نے معنی لکھنے ہیں، وہ خط کشیدہ ہیں. جیسے یارانہ، اس کا معنی ہے دوستی. ساجے میں اکٹھا ہونا، کامل اعتماد، مکمل بھروسہ. سونپ گئے مطلب سپرد کر دینا. جب یہ 4 الفاظ ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس کے ہمیں 2 نمبر جو ہے وہ ملتے ہیں. ہر معنی درست معنی کا جو ہے وہ آدھا نمبر جو ہے وہ ملتا ہے. اس طرح پہلے 2 سٹیپ کے اندر ہم 5 میں سے 3 نمبر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. خط کشیدہ الفاظ کے معنی جو بعد جو ہیڈنگ دینی ہے وہ ہے سیاق و سباق. سوال کے اندر سیاق و سباق لکھا ہوا ہے یا اس نے مینشن کیا ہے، پوچھا ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود سیاق و سباق لازمی جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. سیاق و سباق یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے آگے اور پیچھے، پہلے اور بعد میں. یعنی اس سبق کا، یعنی جو پیراگراف آیا ہے اس کے شروع میں کیا واقعات گزرے ہیں اور اس کے بعد میں کیا واقعات گزرے ہیں. یعنی 3 سے 4 لائنوں کے اندر آپ نے اس سبق کا ایک مرکزی خیال سا بتا دینا ہے کہ اس سبق کے اندر مصنف کہتا کیا ہے. اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں. جس طرح اس سبق کا خلاصہ جو ہے سیاق و سباق ہوگا کہ اس سبق میں مصنف نے دیہاتوں کے معاشرتی زندگی کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پنچایت کے منصفانہ کردار کو بیان کیا ہے. دوستی نبھانے کے لیے انصاف سے پہلو تئی کسی طرح زیب نہیں دیتی. اس سبق میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود نیکی بدی پر غالب رہتی ہے. اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سبق میں سے کوئی سا بھی پیراگراف آ جائے تو آپ نے یہی ایک سیاق و سباق جو ہے یہ لکھا گیا ہے، یہی سبق لکھ دینا ہے. اب آ جائیں تشریح پر. اس پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ کس طرح لکھیں گے کہ زیر جب لکھنا ہے اس سے پہلے جو ہے شروعات کرتے ہوئے لکھیں گے کہ زیر تشریح نثر پارے میں مصنف یہ کہتا ہے کہ جمعہ شیخ اور الگو چودھری میں بڑی دوستی تھی. کھیتی باڑی بھی اکٹھی کرتے تھے، لین دین میں بھی سب کچھ اکٹھا تھا. ان دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل بھروسہ تھا کہ جمعہ جب حج کرنے گئے تو اپنا گھر الگو کے حوالے کر گئے اور جب الگو باہر جاتے تو اپنا گھر جمعہ کے سپرد کر دیتے. یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ خط کشیدہ الفاظ جو ہیں اس پیراگراف کے اندر ایک تو اس کے معنی لکھنے ہیں اور اس سے ہٹ کر بھی اگر اس پیراگراف کے اندر کوئی مشکل الفاظ ہیں تو اس کی جگہ پر اس کے معنی جو ہے وہ لکھتے جانے ہیں. یہ اس پیراگراف کی تشریح ہوگی. یہ سیاق و سباق اور تشریح اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس طرح یہ ملا کر جو ہے یہ 5 نمبر کا ایک کوسچن جو ہے وہ بنتا ہے.